چودھری اسلم کے جتنے بھی کیسز ہیں سارے کے سارے ان میں کوئی بڑے کیسز بتائیں کہ جن میں جو مارے گئے ہیں انکاؤنٹرز کے اندر، دہشت گردوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ انکاؤنٹرز میں مارے گئے، ان کے اوپر الزامات کس قسم کے تھے؟ دیکھیں ان کے اوپر الزامات جو تھے ایک کرولا والا کیس بھی چودھری اسلم، نہیں، کرولا کیس چودھری اسلم کا نہیں تھا، وائٹ کرولا کیس جو تھا وہ بلکہ مطلب چودھری اسلم نے کہا تھا کہ کاش یہ میرے پاس ہوتا، اچھا میرے پاس، کیونکہ وہ کیس انتہائی بھیانک تھا، اور اس کیس پہ تو مطلب ہم بات نہیں، مطلب ہم آن اسکرین بات نہیں کر سکتے وائٹ کرولا کیس پہ، وہ اس قدر درندگی اور وہ جو ہے نا الفاظ نہیں ملتے کہ اس کے اوپر کیا آپ چودھری اسلم کو کتنا قریب سے جانتے تھے؟ میں نے جو ہے وہ 2000 میں جب یہ صحافت شروع کی تھی تو جن چند لوگوں سے ویری فرسٹ سٹیج پہ رابطہ ہوا ان میں چودھری اسلم اور ایس ایس پی فیاض خان جو ہے اچھا، وہ شامل تھے۔ تو آپ کی نظر میں یعنی آپ کا قریبی تعلق تو رہا ہوگا، کتنا عرصہ رہا؟ 13 سال۔ 13 سال۔ تو 13 سال میں آپ نے شخصیت بھی جانی ہوگی ان کی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک تاثر ہے کہ اگر پولیس کا غصہ دیکھنا ہے تو وہ یہ دیکھیے کہ پولیس کے پیٹی بند بھائی پہ کسی نے حملہ کیا ہو تو پھر ان کا غصہ دیکھیے کہ وہ پھر معافی نہیں دیتے بے شک ہاتھ کھڑے ہوئے کیوں نہ ہو۔ تو چودھری اسلم کا غصہ جو ہے ان انکاؤنٹرز میں، وہ غصہ تھا، پیشن تھا، یا صرف نام کا کمانا تھا؟ تینوں چیزیں تھیں۔ جب پولیس افسران کی شہادتیں ہوئی ہیں، مطلب میں آپ کو غصے سے ایک مثال دیتا ہوں۔ انسپیکٹر توفیق کو جو ہے وہ مسجد میں شہید کر دیا گیا، وہ کراچی آپریشن کا حصہ تھے، چودھری اسلم کے بہت قریبی تھے، میں سب کریکٹرز کے نام لوں یہ گا۔ بنیادی طور پہ میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے، یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں جیسے ہم نے پچھلی سیریز کی، آپ نے بتایا کہ عزیر بلوچ کیوں آیا، اس کے اندر غصہ کس بات کا تھا، رحمان ڈکیت کیوں آیا، اس کے اندر غصہ کس بات کا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے مد مقابل جو شخص تھا کیا اس میں بھی غصہ تھا یا پھر اس کی وجوہات کچھ اور تھیں؟ یاسر یہ جو آپ ان کا جو پہلا فیز ہے نا 92 آپریشن سے ہم وہ کریں تو وہاں پہ تو جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس افسران کو شہید کیا جا رہا تھا، اور جس طرح میں نے کہا کہ گل بہار تھانے پہ کوئی تعینات ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، تھانے رات کے وقت اس طرح بند کر دیے جاتے تھے جیسے ہم گھر بند کر کے لاک کر کے سوتے ہیں۔ یہ کراچی اس وقت کا کراچی تھا 88 کے بعد کا، آپریشن سے پہلے تک کا۔ صحیح۔ تو یہ وہاں سچویشن ہوتی تھی، تھانے بند ہو جاتے تھے جس طرح عام مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، تھانے جلا دیے جاتے تھے، پولیس والے مار دیے جاتے تھے۔ عمر شاہد ایک کراچی کے جو ہے وہ معروف پولیس افسر ہیں، انتہائی قابل افسر ہیں، اور KESC کے جو شہید کر دیے گئے تھے جن کے الزام میں سولت مرزا کو پھانسی ہوئی کہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی کتابیں آئی ہیں، تینوں پڑھ کے دیکھیں، اس میں وہ بالکل واضح یعنی انہوں نے یہ واقعہ بھی کوٹ کیا ہے کہ ایک پولیس والے کے گھر جا کے ان کی خواتین سے زیادتی کی جاتی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ واقعات کوڈ ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں وہاں پہ اس وقت کے پولیس افسران دیکھ رہے تھے۔ اچھا، پھر جب آپریشن شروع ہوتا ہے تو یہ جو تینوں پوائنٹس جو آپ نے رکھے، یہ تینوں ایک پولیس افسر میں شامل تھے، چاہے وہ چودھری اسلم ہو، چاہے وہ توفیق زاہد ہو، چاہے وہ ذیشان کاظمی ہو۔ ٹارگٹ کر کے کرمنل کو گرفتار کرنا، ہٹ کرنا، پھر جو ریاست کی پالیسی چل رہی ہے اس کے مطابق چلنا، جو طاقتور کہہ رہے ہیں ان کے مطابق چلنا، یہ سب کچھ اس وقت جو ہے وہ ہوا تھا۔ پولیس افسران میں بھی ریئیکشن ہی تھا۔ چودھری اسلم کا انٹیروگیشن کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ جو روایتی طریقہ ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چودھری اسلم کے ساتھ میں اور ہمارے BBC کے اس وقت کے ساتھی تھے ارمان صابر، آج کل شاید BBC کے ساتھ نہیں ہے، ہم ایک اسٹوری پہ گئے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے تو سپاہی محمد کا ایک دہشت گرد گرفتار ہوا، تو ہم سپاہی محمد والے کے لیے نہیں گئے تھے، ہم ایک اور دہشت گرد تھا اس کے لیے گئے تھے کہ اس سے ہماری بات چیت ہو جائے نا دہشت گرد سے۔ جب ہم وہاں پہنچے نا تو چودھری اسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہی مخصوص اسٹائل، ان کا سگریٹ پی رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرو نا کہ وہ فلاں کو لے آؤ، تو
اس کا دہشت گرد کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ میں چودھری کے ساتھ ہوں. وہ اس کو لے کے آئے ہیں اور جیسے سامنے لے گئے نا چودھری نے کہا ہاں اب پوچھو اس سے کیا پوچھنا ہے, یہ اب چودھری اسلم کے سامنے ہے. جب اس نے سنا چودھری اسلم کے سامنے, اچھا وہ شاید چودھری اسلم کو بائی فیس نہیں جانتا ہوگا, جانتا, اسے پتہ نہیں تھا. میں اس وقت اس کی کسٹڈی میں ہوں, آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی, ٹھیک ہے, جب وہاں لایا آنکھوں گیا میں پٹی تھی. اور ایسے یہ بلکہ اس کے ساتھ ہی میں ایک بات اور بتاتا ہوں, اس کو جب کیا نا تو اس کی جو ہے وہ شلگیلی ہو گئی تھی. اور یہ ہے وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اور ارمان, ابھی بھی وہ جرنلسٹ ہمارے کراچی پریس کے بھی, تو ہم اس کو وہ دیکھ کے وہ ہوئے کہ یار یہ کیا. ایک اور لشکر جنگوی کا دہشت گرد تھا, اسے لے کے اس کی جو ہے وہ گئے, تو ہم گئے تو وہ اس کی تفتیش چل رہی تھی. وہ پنجوں کے بل اس کو لے کے آئے تو چودھری کے سامنے بٹھایا, تو وہ پنجوں کے بل بیٹھا نا, تو آنکھوں پہ اس کے بھی پٹی تھی اور ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے, تو چودھری نے لات ماری اسے نا, تو ایک دم سے جو ہے وہ لانے والے وہ بھی جو ہے وہ مار دیے گئے. نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, وہ انسپیکٹر چودھری اسلم کے بعد ان کو بھی ہٹ کیا, اور یہی لشکر جنگوی والوں نے کیا. گرفتار ان کے قاتلوں کو گرفتار راجہ عمر خطاب نے کیا. اچھا, تو وہ بیٹھے نا, تو وہ ساتھ کھڑے تھے, وہ چودھری کے ساتھ ہوتے تھے, نام ابھی آج علی رضا. اچھا, وہ ساتھ کھڑے تھے, تو چودھری نے نا بہت سخت لہجے میں علی رضا کو کہا کہ یہ جس طرح بیٹھا ہوا تھا نا, یعنی وہ اس طرح کی جیسے ٹریننگ ان کو ہوتی تھی, وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اٹیک کر سکتا تھا. تو چودھری نے کہا کہ یہ اٹیک کر دیتا نا, تو اس نے بھی پھر آگے سے جو ہے نا کہ یہ مطلب آنکھوں پہ پٹی تھی, تو اس نے کہا کہ چودھری اسلم کے سامنے بیٹھا ہوا نا, تو وہ ایک دم بالکل سیدھا ہو کے اور سر اگا کے اور وہ بیٹھ گیا سامنے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ مجرموں پہ, دہشت گردوں پہ بھی چودھری کا اتنا روب تھا. وہ طاقتور حلقوں میں بھی جو ہے اس کا اثر و رسوخ اتنا ہی تھا. اور پھر جب وہ کارروائیوں پہ آتے تھے, جب کراچی آپریشن کو اکثر لوگ جو ہیں, یا اکثر ہم اپنے جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں متنازع کہتے ہیں, میں اسے اس حد تک ازا نہیں مانتا کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی بے گناہ مارے گئے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, وہ بتا تو دیں ان کا ہیروئزم تھا کیا تھا انہوں نے, کارنامہ کیا ہے کہ جسے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, آج پیش کیا جا رہا ہے. کوئی ایک کریکٹر سامنے رکھ دیں, ساروں کی لسٹ لے آئیں سامنے لگے. اجمل پہاڑی کون سا کارنامہ, عبید کیٹو کون سا کارنامہ, رئیس ماما کا کارنامہ یہ کہ بس پہ حملہ کر کے پولیس اہلکار شہید کر دیے. اجمل پہاڑی کا کارنامہ یہ کہ عاشورہ بلاسٹ کیا. یہ فہیم کیٹو کا جو ہے وہ کارنامہ یہ کہ پولیس اہلکار کیے. مطلب پھر ان کو ہیرو آپ دیکھیں نا, آج کل فہیم جو ہے وہ فل عبید کیٹو جو ہے وہ فل چل رہے ہیں, مطلب ٹرینڈز میں چل رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں. اب وہ ہم پہلے اس کے اوپر بھی کر چکے ہیں کہ وہ کیسے چھوٹے ہیں, کیا ہوا ہے. اور یہ بتائیے, یہ جو سٹائل تھا, یعنی میں نے آغاز میں انٹرو میں یہ بات کی کہ پولیس میں گینگسٹر والا سٹائل, یعنی وہ ایک تصویر بڑی مشہور ہوئی, گاڑی سے اترتے ہوئے نیچے بلیک کھیڑی, کاٹن کی شلوار قمیض, وہی بلیک اینڈ وائٹ بیئرڈ, سگریٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا اور ایک ہاتھ میں میرے خیال سے 9mm کا پسٹل ہے. تو یہ والا سٹائل, یعنی بے وردی شخص, بے وردی آفیسر ہے نا, باوردی تو نہیں ہے. تو یہ والا سٹائل جو تھا, یہ انٹروڈیوس کروانے کا مقصد کیا تھا, اور اس پہ کبھی کسی نے نہیں کہا یا کسی نے سنپ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کیوں؟ دیکھیں ایسے بھی ابھی آن ڈیوٹی آفیسر ہے نا بیسکلی. تو ابھی ہم مطلب میں نے آپ کو چودھری اسلم کے بارے میں وہ چیزیں بتائیں کہ وہ بندہ دلیر تھا اور یہ کام کرتا. اب میں آپ کو اور بتاؤں جو سامنے آتی ہے, میں نے جیسے کہا کہ کریڈٹ پہ کئی چیزیں آ جاتی ہیں, اور چودھری اس طرح کی کارروائیوں میں کوئی آسرا نہیں کرتا تھا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. سولت مرزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چودھری نے گرفتار کیا, کریڈٹ پہ ان کے کہا نہیں جاتا, آن ریکارڈ یہ ہے چودھری اسلم نے گرفتار کیا, ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں جو ہمارے پولیس کے دوست تھے وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ اس وقت کے ایک ڈی ایس پی تھے, انور زیدی شاید نام تھا ان کا, انور, ان کے پاس انفارمیشن ان کے پاس آئی تھی. اچھا, انہوں نے چودھری سے ڈسکس کی, ظاہری بات ہے نیچے ہی انفارمیشن آتی ہوگی نا, ڈائریکٹلی ایس ایس پی کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کی, اور ڈسکس کر کے ان سے کہا کہ بھائی یہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے اس کو نا. چودھری صاحب نے پہلے جا کے کارروائی کی اور سولت مرزا گرفتار کر لیا. یعنی بڑے ٹارگٹ کے لیے اس نے آسرا نہیں کیا, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مطلب یہ چیٹنگ کے زمرے میں آ رہا ہے,
اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیک اپ اتنا چاہیے یا نہیں چاہیے, اتنا اس نے کاروائی ڈالی, اس نے بندہ اٹھا لیا. ایک معاملہ یہ. دوسرا جو ہم یہ اس کی بات کر رہے ہیں لیاری آپریشن کی, اچھا دیکھیں لیاری آپریشن کی بھی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. یہ جو آپریشن حکومتیں کرواتی تھی نا, تو وہ جو ہے وہ مطلب بس پھر اسی طرح چل رہے ہوتے تھے کہ لیاری آپریشن کے دوران عزیر بلوچ کا انٹرویو کیا ہے میں نے, جو ہم آپ نے پچھلے اس میں تصاویر بھی چلا چکا, لیاری آپریشن کے دوران. وہ جو دبئی میں کیا تھا, نہیں, جو یہاں کیا افشانی گلی میں کیا, ٹھیک ہے, یعنی آپریشن چل رہا ہے, چودھری نے گھیرا ہوا ہے. میں جب باقی صحافی بھی جا رہے تھے, ہم عزیر تک پہنچ پا رہے ہیں, لیکن یہ چودھری نہیں پہنچ پا رہا. دلچسپ بات ہے نا. اچھا اب مسئلہ یہ کہ چودھری صاحب وہاں کھڑے تھے جہاں پہ ان کا وہ اسٹائل اور فوٹو سیشن چل رہا تھا. اب وہ کاروائی کرنے آئے تھے عزیر جان بلوچ کے خلاف, ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے, اور وہ 27 اپریل سے 4 مئی تک آئی تھنک وہ جاری رہا تھا 7 دن, اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا تھا. اب اس کے پیچھے جو اصل انفارمیشن تھی جو ہمیں سورسز سے پتہ لگی وہ یہ تھی کہ جو بلوچ علیحدگی پسندوں کے لیے ایک فلاسفر کی حیثیت رکھتا ہے اللہ نظر بلوچ, وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ بلوچ علیحدگی پسند گروپ کے لڑکے جو ٹریننگ کی ہوئی تھی, تربیت یافتہ لڑکے تھے, وہ اس کے ساتھ تھے. اور اس دن جو چودھری کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے وہاں پہ وہ اللہ نظر بلوچ کے وہ لڑکے تھے, اور وہ پہلے ہی دن جو ہے وہ بشمول اپنے لیڈر کے وہاں سے نکل گئے تھے. باقی دن جو تھے 5-6 دن وہ تو بیٹھ کے صرف یہی کیا گیا ہے کہ سگریٹیں پیں, پولیس اہلکاروں نے فوٹو سیشن کروائے اور ردیہ پہنی. تو یہ اچھا ان دنوں میں میرا آخری سوال ہے, اگر اور کوئی پہلو رہتا ہے تو آپ ڈسکس کر لیجیے گا, کہ رپورٹرز کو جو معلومات ملتی تھیں وہ بھی بڑی دلچسپ طریقے سے ہوتی تھی. اب تو وہ دور تبدیل ہو چکا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ رپورٹر نے تصویر نہیں بنائی, رپورٹر کی شہ سرخی رہ گئی, یا رپورٹر کے آنے کا انتظار ہے پھر کارروائی ہوگی. تو ان دنوں میں چودھری اسلم کی یہ جو انکاؤنٹرز ہوتے تھے ان کی اطلاعات کیسے ملتی تھی, اور ان دنوں میں رپورٹنگ کیسے ہوتی تھی؟ دیکھیے یاسر بھی یہ تو بالکل فیکٹ ہے نا یہ چیز کہ جو پولیس افسران تھے وہ میڈیا کا ویٹ کرتے تھے, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کو جو ان کو پرموشن جو ہے وہ میڈیا دلوا سکتا ہے, وہ ان کے اپنے افسران بھی نہیں دلوا سکتے. اور جب ایک سرخی کے اوپر تبادلے ہو جایا کرتے تھے, برخاست ہو جایا کرتے تھے, اس ٹائم وہ جو فوٹوگرافرز تھے, جو کیمرہ مینز تھے, کیمرہ مینز جب تک نہیں آئے تھے, یعنی چینلز آئے تھے. میں آپ کو کیا بتاتا ہوں, ڈیفینس میں ایک انکاؤنٹر ہوا, ڈیفینس کراچی ڈیفینس میں, فیز 1, وہاں پر انکاؤنٹر کے بعد فلیٹس تھے, فلیٹس میں انکاؤنٹر ہوا. وہاں پہ ایک صحافی پہنچتے, انہوں نے کہا جی مجھ سے تو مس ہو گیا جو آپ نے کیا, تو اس کے لیے ڈیڈ باڈی 4تھے فلور سے دوبارہ پھینکی گئی تھی کیمرے میں ریکارڈنگ کے لیے. تو یہ بھی جو ہے وہ یہ صحافی بھی کہہ کر کرواتے ہیں کہ جی ہم سے یہ مس ہو گیا. ان دنوں میں چونکہ چینلز بھی نئے نئے آ رہے تھے تو یہ شوق بھی بہت زیادہ تھا کہ جی ہمارے کیمرے پہ ایسی چیز آنی چاہیے جو کسی اور کے پاس نہ ہو. یعنی انکاؤنٹر ہوئے معاملے کے بعد ڈیڈ باڈی اوپر لے جا کے نیچے پھینکی گئی, یہ کیمرے میں کرنے کے لیے کہ جی یہ ایسے انکاؤنٹر ہوا ایسے کہ. اور پھر یہ تو بہت ہی عام ہوا نا کہ جی ہم لیٹ پہنچے, آپ فائرنگ دوبارہ کر دیں, اور مطلب ایک قسم کا ہمارے پاس ریکارڈنگ آ جائے. اور پھر کٹی پہاڑی اور لیاری اور یہ جو اس طرح کے علاقے پہ تھے, یہاں پہ تو بیٹھ کے خود فائرنگ کروا لیتے تھے صحافی نا کہ یار ذرا آپس میں کر دو, میرے پاس کوئی اچھی فوٹیج آ جائے گی. تو اس میں جو ہے وہ یہ بھی اس حد تک رہے. پھر پولیس والے بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے صحافیوں سے رابطے میں ہوتے تھے. مطلب ہتھ کڑی لگے, انکاؤنٹر ہو گیا, یار یہ تصویریں روکو, ہتھ کڑی کھولی کر گئے, اب پھر جو ہے وہ مطلب اب بناؤ تم لوگ فوٹیج. اور یہ صحافی جن کے اوپر پولیس افسران ٹرسٹ کر رہے ہوتے تھے ان کے سامنے ہی ساری چیز ہو جاتی تھی, انہیں بتایا نہیں جاتا تھا, یعنی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بات آگے نہیں نکلے گی. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مطلب اگر پہلے کر رہے ہیں تو بھی بتا دیتے تھے, اور کئی تو ایسا تھا کہ جو ساتھ لے کے جاتے تھے کیا وہ انکاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں. اور یہ وہ ٹرسٹ گیم تھا سارا کہ ٹرسٹ ہے. تو وہ صحافی پھر کیسے ساتھ میں جاتا ہوگا انکاؤنٹر؟ اچھا وہ انکاؤنٹر تو وہ فیک انکاؤنٹر ہوتا ہوگا, یعنی آگے تو پکا پتا ہو گیا تھے ہونا ہی انکاؤنٹر ہے تو کون جائے. یعنی اگر جب کراس فائرنگ وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ پولیس والے بھی کھڑے ہیں کہ بھائی یہ آگے جو ہے وہ چودھری اور ان کی ٹیم جائے, ہم یہیں پر ہیں اس میں. تو چودھری صاحب کا جو
شہادت والا واقعہ ہے اس کے حوالے سے مستند اطلاعات کیا آئیں اور کیا رپورٹ ہوئیں؟ دیکھیں یاسر بھی جو اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ چودھری ہائی پروفائل ٹارگٹ تھا تمام دہشت گردوں کے لیے، چاہے وہ لیاری ہو، چاہے وہ MKM لندن کے دہشت گرد ہوں، چاہے وہ لشکر طیبہ لشکر جنگوی ہو، چاہے وہ TTP ہو، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ سپاہی محمد ہو، یعنی دوسرے مسائل ہو، یہ ساری جو چیزیں تھیں، یہ سارے جو گروپس تھے یہ چودھری کے خلاف جو ہے وہ سرگرم ہو چکے تھے۔ چودھری کے خلاف مطلب جو آپس میں دشمن ہیں وہ بھی چودھری کے خلاف ایک ہونے کو تیار تھے۔ یعنی میرا سوال یہ اس لیے تھا کہ اگر کسی نے ذمہ داری قبول کی تو حقائق میں کیا وہی ذمہ دار تھا، یا یہ بھی واقعہ ویسے ہی ہے جیسے چودھری صاحب کو بہت سارے کریڈٹ دیے گئے اور وہ بھی کسی نے اپنے سر کریڈٹ لیا؟ نہیں، اس کے بعد میں جو حملے میں شامل لوگ تھے وہ بھی راجہ عمر خطاب اور لوگوں نے انہیں گرفتار کیا، تو وہ سامنے بھی آیا کہ اس کی پلاننگ نعیم بخاری نے کی تھی جو لشکر جنگوی اور القاعدہ کے ساتھ اٹیچ تھا، اور پھر اس کے بعد نعیم نامی ہی ایک بندے کو جو ہے وہ باقی کام کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ پھر اس میں چودھری کا جو اپنا ڈرائیور تھا کامران، وہ ماضی میں جو ہے وہ نعیم بخاری کے ساتھ لشکر جنگوی میں سرگرم رہ چکا تھا۔ اسی کے اوپر یہ آتا ہے کہ اس دن چودھری اسلم کے پاس بم پروف گاڑی نہیں تھی، وہ ورک شاپ پہ گئی ہوئی تھی، اس بات کی جو مخبری ہے وہ بھی کامران نے کی تھی۔ پھر یہ ساری چیزوں کے ساتھ لیکن کامران کو جو ہے وہ یہ تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، کوئی اور ڈرائیور جائے گا۔ اب وہ اتفاق کہہ لیں یا وہ کہ چودھری نے کامران کو کہا کہ تم چلو ساتھ، وہ ساتھ گیا، اور ساتھ جانے پہ اس کو یہ جو راجہ عمر خطاب اس حوالے سے جو بتاتے ہیں کہ شاید اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ایگزیکٹ کس جگہ پہ ہونا ہے، یہ پتا تھا کہ ہونا ہے اس کو، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کس جگہ پر ہونا ہے۔ وہ ساتھ گیا۔ انہوں نے 9 جنوری 2014 کو یہاں پہ منگو پیر میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، ایک پولیس مقابلہ کیا، اس میں چودھری اسلم خود شامل تھے، ایک پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد، اور پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ شام کو یہ جب نکلیں اپنے آفس جانے کے لیے تو اس وقت جو ہے وہ یہ کاروائی ہوئی ہے اور ان کو ہٹ کیا گیا۔